بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایات جاری تھیں۔ اگلی قید ہے ایک بادشاہ کی اپنے بیٹوں کو نصیحت۔ ایک بادشاہ نے مرنے سے پہلے اپنے دونوں پڑھے لکھے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں نے اپنا ملک 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ تمہیں دے دیا ہے تاکہ میرے بعد تم آپس میں جنگ نہ شروع کر دو۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد ایک بیٹا جو لالچی تھا، اس کو خزانہ بھرنے کی فکر لاحق ہو گئی، چنانچہ اس نے رعایا سے ظالمانہ ٹیکس وصول کر کے خزانہ بڑھانا شروع کر دیا، جبکہ دوسرا سخی اور رحم دل تھا، اس نے ٹیکس کم کر دیے اور خزانہ مستحقین میں بانٹ دیا۔ چنانچہ اس پہلے کے ظلم سے تنگ آ کر لوگ ملک چھوڑنے لگے، تاجروں نے دکانیں اور کسانوں نے زمینیں چھوڑ دی۔ آمدنی جب ختم ہو گئی تو خزانہ خالی ہو گیا، ملازمین کی تنخواہیں بھی نہ دے سکا، ملک کا انتظام بگڑ گیا، فوج نے بغاوت کر دی۔ دوسرے علاقے کے بادشاہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حملہ کر کے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس کو قید کر لیا، جبکہ دوسرے کے حسن سلوک اور رحم دلی کی وجہ سے کسانوں اور ذمہ داروں کے حوصلے بڑھے، تاجروں نے دل کھول کر پیسہ لگایا، بنجر زمین آباد ہو گئی، کھیت لہلانے لگے، تاجر خوش ہوئے، خزانہ بھر گیا، لشکر آسودہ ہو کر اس پر جان چھڑکنے لگا، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے رئیس اس کی حکومت میں شامل ہو کر اس کے دست و بازو بن گئے۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عدل و انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ لالچی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک، عزت و وقار کی تباہی کے اسباب پیدا کرتا ہے، مزید حاصل کرنے کے بجائے پہلے کیا دھرا بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگلی حکایت ہے اپنی جان کا دشمن۔ ایک شخص درخت کی جس ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا۔ درخت کے مالک نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تو میرا نہیں اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی بادشاہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تجھے اللہ نے قوت بازو عطا کی ہے تو اس کے ساتھ کمزوروں کو نہ گرا، ورنہ وہ کمزور کل تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، وہ طاقتور ہوگا اور تو کمزور۔ اگر کل قیامت کی بھی سرداری چاہتا ہے تو کم درجے والے کو اپنا دوست نہ بنا، کیونکہ جب تیری حکومت ختم ہوگی تو وہ ضرور تجھے پکڑے گا۔ کمزوروں کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ اگر تو اس کو 100 بار بھی گرا لے گا تو اس کا ایک بار تجھے گرا لینا شرمسار کر دے گا۔ صاحبان دل کے نزدیک گرے ہوئے کے ہاتھوں گرنا بہت برا ہے۔ خوش نصیب لوگوں نے عقل مندی سے تخت و تاج لیے ہیں۔ تو سیدھوں کے پیچھے ٹیڑھا نہ چل، اور سادی کی نصیحت تجھے سیدھی راہ پر چلائے گی۔ یہ نہ سمجھ کہ حکومت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، بلکہ درویشی جیسی کوئی حکومت نہیں۔ جس کا بوجھ کم ہو وہ تیز چلتا ہے، فقیر کو صرف اپنی روٹی کی فکر ہے، اور بادشاہ کو سارے جہان کی۔ موت کے بعد خوشی اور غمی ختم ہو جاتی ہے، کیا وہ جو تاج والا ہے اور کیا وہ جو خراج دینے والا ہے۔ کوئی سربلند تابہ آسمان ہو یا قید میں ہو، موت کے بعد ان کی پہچان نہیں رہتی، سب خاک ہو جاتے ہیں۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کا کم اور جس کو کر رہا ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ اگلی حکایت ہے بادشاہ کی کھوپڑی۔ دریا دجلہ کے کنارے ایک عبادت گزار جا رہا تھا کہ وہاں ایک کھوپڑی دیکھی جس نے زبان حال سے عبادت گزار کو کہا، کبھی میں بھی حکمرانی کی شان رکھتی تھی اور سر پر بڑائی کی ٹوپی تھی، ملک عراق کی حکومت میرے پاس تھی، پھر میں نے شہر زماں کو فتح کرنے کا لالچ کیا، لیکن موت نے مجھے کرما یعنی کیڑوں کی خوراک بنا دیا۔ ہوش کے کان سے غفلت کی روئی نکال تاکہ تیرے کانوں میں نصیحت کے الفاظ داخل ہو سکیں۔ لوگ موت کی یہ شکایت ناحق کرتے ہیں کہ وہ ناگہانی، اچانک اور دفعتاً ہمارے پاس آ جاتی ہے، حالانکہ موت سب جگہ موجود ہے، وہ ہم کو سب جگہ ملتی ہے، ہر مقام پر،
ہر بہانے موت موجود ہے، وہ تو ہمیشہ اپنے آنے کی خبر دیتی رہتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ میں مروں گا، اور مرنے کا کوئی وقت معین نہیں جس کو وہ جانتا ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں معلوم نہ ہوتی تو بے شک شکایت بجا ہوتی۔ ہم روزانہ بلکہ ہر وقت اپنی آنکھوں سے امیر غریب، بچے بوڑھے تندرست بیماروں کو مرتے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت اس قدر اور اعمال ایسے ہیں کہ گویا ہم اس کو بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ قدیم مشرقی بادشاہوں کا مقرر کردہ ایک افسر ہوا کرتا تھا جو ہر صبح کو کسی خاص وقت ان کو موت کی یاد دلایا کرتا تھا۔ موت کے اکثر یاد رکھنے کا نتیجہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کی بے جا ہوس نہیں کرتا اور کسی پر ظلم و تعدی اور جور و ستم کرنے سے باز رہتا ہے۔ جن بادشاہوں نے ساری دنیا کو فتح کرنے کی آرزو کی، یا جن علماء نے دنیا کے کل علوم میں کمال چاہا، وہ اگر موت کو یاد رکھتے تو یہ آرزو بے جا نہ کرتے۔ شاہ ایران اپنی بے شمار فوج کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ یونانیوں سے لڑنے کے لیے درہلی پاٹ عبور کر رہی تھی۔ خوشی سے چہرہ حشاش بشاش تھا کہ میں لاکھوں آدمیوں پر حکمران ہوں، مگر دفعتاً چہرہ بدل گیا اور بے اختیار اشکبار ہو گیا، اس خیال سے کہ 40-50 سال کے اندر اندر ان آدمیوں سے کوئی بھی نہ رہے گا۔ ایک سادھو کی منڈلی میں کسی نے کہا کہ والیے جے پور مہاراجہ امر سنگھ تو مر کے بچے ہیں۔ سادھو نے کہا بچہ بچ کے مرے گا، آخر کب تک بچے گا؟ اگلی حکایت، نیکی اور بدی کا انجام۔ ایک پہلوان جس کے خوف سے شیر بھی کانپتے تھے کسی کنویں میں گر گیا اور فریاد کرنے لگا، لیکن کسی نے بھی اس کو کنویں سے نہ نکالا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور ایک پتھر اس کے سر پر مارا اور کہا کبھی تو نے بھی کسی کی مدد کی ہے جو آج لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ جو تو نے بیج بویا ہے اس کا پھل تجھے مل گیا ہے۔ آج تیرے زخم پر کوئی نہیں مرہم رکھے گا، کیونکہ بے شمار لوگ تیرے لگائے ہوئے زخموں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو ہماری راہ میں کنویں کھودتا تھا، آج خود کنویں میں گر گیا ہے۔ کوئی شخص تو کنواں پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے کھدواتا ہے اور کوئی اس لیے تاکہ کوئی اس میں گر کر زندگی کا چراغ بجھا دے۔ بدی کرنے والا نیکی کی امید نہ رکھے، کیونکہ جھاڑی سے انگور نہیں ملا کرتے۔ خزاں میں بیج بونے والا کبھی گندم نہیں کاٹے گا۔ اگر تھور کا درخت جان جوکھم میں ڈال کر لگایا جائے تو اس پر پھل نہ لگ جائے گا۔ لوگوں سے بدی کرنے والے کے سامنے نیکی نہیں آتی۔ لوگوں میں شر پھیلانے والا بچھو کی طرح شر ہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر تو نافع نہیں تو پتھر اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ بلکہ لوہے اور پتھر میں تو پھر بھی نفع ہے، اور جس پر پتھر کو فضیلت ہو اس کا شرم سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ بلکہ درندے بھی ایسے بدذات انسان سے بہتر ہیں کہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ جو انسان سونے اور کھانے کے سوا کچھ نہ جانے، اس کو چوپائے پر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس بد نصیب گمراہ سوار سے پیدل چلنے والا سبقت لے جائے گا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے عار ہے، اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ اگلی حکایت ہے حجاج بن یوسف۔ ایک نیک شخص نے حجاج بن یوسف کی تعظیم نہ کی۔ حجاج نے اذیت ناک طریقے سے اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، کیونکہ جب ظالم کے پاس دلیل نہیں رہتی تو وہ پھر ظلم ہی کرتا ہے۔ وہ مرد خدا یہ حکم سن کر پہلے ہنسا پھر رو دیا۔ حجاج بن یوسف نے حیرت زدہ ہو کر ہنسنے اور رونے کا سبب پوچھا تو اس نیک مرد نے جواب دیا، رویا تو اس لیے ہوں کہ 4 بچوں کا باپ ہوں، وہ بیچارے کیا کریں گے، اور ہنسا اس لیے ہوں کہ خدا کا شکر ہے مظلوم ہو کر مر رہا ہوں، ظالم ہو کر نہیں۔ درباریوں نے اس کی جان بخشی کی درخواستیں کی کہ معصوم بچوں کی بد دعاؤں سے ڈر، مگر اس نے ایک نہ سنی اور قتل کروا دیا۔ ایک بزرگ نے اس مقتول کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے جواب دیا
کہ حجاج کا ظلم تو میرے اوپر 1 منٹ کے لیے تھا، مگر میرے قتل کا گناہ ساری عمر اس کے سر رہے گا، اس کی سزا خالدین فیہا ابدا ہوگی۔ یہ بڑی سبق آموز اور عبرت انگیز حکایت ہے کہ ظلم ہو یا کوئی اور گناہ، اس کی لذت یا دورانیہ تو چند لمحات کا ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ سر پر پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے ابدی سزا کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ اگلی حکایت، باپ کی بیٹے کو نصیحت۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو بڑے درد دل کے ساتھ نصیحت کر رہا تھا کہ اے بیٹے، کمزوروں پر ظلم نہ کر، ورنہ کسی دن کوئی طاقتور تجھ پر آ پڑے گا۔ کیا تو اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ کسی دن کوئی چیتا آ کر تجھ کو چیر پھاڑ دے؟ میں بھی بچپن میں جب میرے بازو میں بڑا زور تھا، کمزوروں پر برس جاتا تھا اور وہ بیچارے مجھ سے بہت رنجیدہ تھے۔ ایک دن ایک طاقتور کا ایسا موقع کھایا کہ اس کے بعد پھر کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ غفلت کی نیند نہ سوئے، اپنے ماتحتوں کا غم کھانا لازم ہے اور زمانے کے چکر سے ڈرنا چاہیے۔ جس نصیحت کے پیچھے لالچ نہ ہو وہ کڑوی دوائی کی طرح بہت مفید ہوتی ہے۔ پہلی نصیحت سے یہ سبق ملا کہ اپنے سے زیادہ طاقت والے کے خوف سے ہی کمزور پر شفقت کر لی جائے، ورنہ تو ہمارا دین بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جبکہ دوسری نصیحت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بادشاہ کو اپنی رعایا سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو بادشاہ ہے، اور زمانے کی گردش سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ماتحتوں اور ملازموں سے شفقت و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، دن بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگلی حکایت ہے، ظالم کے لیے دعا کرنا بے سود ہے۔ ایک بادشاہ کو کسی خطرناک بیماری نے تکلے کی طرح کمزور کر دیا، اس قدر لاغر ہو گیا کہ گرے ہوئے لوگوں پر بھی رشک کرنے لگا۔ جیسے شطرنج کا بادشاہ اگرچہ بساط پر بڑا ہوتا ہے مگر کمزور ہو جائے تو پیادے سے بھی ردی ہو جاتا ہے۔ ایک درباری نے دعا دے کر عرض کیا کہ اس شہر میں ایک مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، ان کو بلا کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ بزرگ کو بلایا گیا اور بیماری سے شفا کی دعا کی درخواست کی گئی۔ بزرگ نے بادشاہ کو ڈانٹ کر کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر مہربان ہو جائے تو اس کی مخلوق پر مہربانی کر، میری دعا تجھے کیا نفع دے گی؟ جبکہ آج بھی کوئی مظلوم کنویں میں بند ہے اور کوئی قید خانے میں ہے۔ جب تو نے مخلوق کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا تو خود کیسے آرام پا سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ پہلے تو بزرگ کی کھری کھری باتیں سن کر سٹ پٹایا، پھر سوچا کہ سچ ہی تو کہا ہے بزرگ نے۔ حکم دیا تمام بے گناہ قیدی رہا کر دیے جائیں۔ بزرگ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کی، اے بلند آسمان والے، تو نے اس کو جنگ کی وجہ سے پکڑا تھا، اب صلح کی وجہ سے چھوڑ دے۔ ابھی بزرگ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی تھے کہ بادشاہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا، خوشی سے ناچنے لگا اور حکم دیا کہ موتیوں کا خزانہ بزرگ پر نچھاور کر دو۔ بزرگ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ذرا تو اپنا خیال رکھنا کہ پھر دوبارہ بیماری کی طرف نہ جانا۔ ایک بار گر کر اٹھنے والا دوبارہ بھی تو اسی جگہ پھسل سکتا ہے، اور گرا ہوا ہر بار نہیں اٹھتا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لیں کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگلی حکایت ہے، دنیا فانی ہے، اس دنیا سے وفا کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر چلتا تھا، آخر کہاں گئے سلیمان علیہ السلام اور کہاں گیا ان کا تخت؟ بابرکت وہ شخص ہے جو سمجھ گیا اور انصاف کر گیا، وہ بادشاہ دولت کی گیند لے گیا جو مخلوق کے آرام کی فکر میں رہا، وہی کام آیا جو مخلوق پہ خرچ کر گیا، نہ کہ وہ جو جمع کر کے چھوڑ گیا۔
اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار۔ اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو مخلوق خدا کو راحت اور آرام پہنچائے گا۔ یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے، نہ کہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو مومن و کافر سب مانتے ہیں۔ اسی مضمون کی ایک اور عبرتناک کہانی سنیں۔ ایک بیوہ عورت کا اکلوتا لڑکا مر گیا، لیکن فرط محبت سے وہ بیچاری ممتا کی ماری اس کو زندہ خیال کر کے اس کے علاج کی کوشش میں در بدر ماری پھرتی رہی۔ ہر چاند کے حکما اس کو سمجھاتے کہ تمہارا لڑکا مر چکا ہے، لیکن جوش محبت میں اندھی ہونے کے باعث اس کو یقین نہ آتا تھا۔ آخر لوگ اس کو مہاتما بدھ کے پاس لے گئے کہ شاید وہ اپنے تدبر اور دانائی سے اس عورت کو سمجھا سکے۔ مہاتما بدھ نے اس سے کہا کہ فی الحقیقت تمہارا لڑکا مر گیا ہے، لیکن میں اس کو زندہ ضرور کر سکتا ہوں، بشرطے کہ تم مجھے ایسے گھر سے پانی کا ایک کٹورا لا کر دے جس گھر میں کبھی کوئی آدمی نہ مرا ہو، تاکہ میں اس پانی پر تیرے بیٹے کو زندہ کرنے کا منتر پھونکوں۔ اس عورت نے پانی حاصل کرنے کے لیے تمام شہر چھان مارا، لیکن کوئی گھر ایسا نہ ملا جس میں کوئی نہ مرا ہو، بلکہ بہت سے گھروں میں سے تو یہ جواب ملا کہ مرے زیادہ ہیں اور زندہ کم ہیں۔ آخر کار لاچار اور مایوس ہو کر وہ مہاتما بدھ کے پاس واپس آئی اور اپنی اس کوشش میں ناکام رہنے کا ماجرا بیان کیا۔ مہاتما نے اس سے کہا کہ جب تمام شہر میں تجھے ایک گھر بھی ایسا نہیں ملا کہ جس میں کوئی نہ مرا ہو، تو اپنے مرے ہوئے لڑکے کے زندہ ہونے کی کیا امید کر سکتی ہے؟ اس بات سے اس عورت کو صبر اور اپنے لڑکے کے مر جانے کا یقین آ گیا اور اس کی تجہیز و تکفین پر رضامند ہو گئی۔ اگلی حکایت، بے وفا دنیا۔ مصر کے ایک بڑے سردار پر نزع کا عالم طاری ہوا، چہرے کی سرخی زردی میں تبدیل ہو گئی۔ دانشمند افسوس ہی کرتے رہ گئے کہ کیا کریں، کیونکہ موت سے بچاؤ کا طب کی دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ لوگوں نے سنا کہ مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ مصر میں میرے جیسا کوئی نہ تھا، لیکن جب انجام کار یہی موت ہے تو گویا میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے جمع تو کیا مگر اس کا پھل نہ کھایا، اور آج مجبوروں کی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عقل مند وہی ہے جو کھا جائے اور دے جائے، کیونکہ جو بچ گیا وہ تیرے لیے افسوس کا باعث بنے گا۔ سخاوت کا ہاتھ لمبا کر اور ظلم کا چھوٹا۔ اب اپنے ہاتھ سے کانٹا نکال لے کہ کل کفن سے ہاتھ بھی نہ نکال سکے گا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا انجام کار اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ گن گن کر رکھتے جانا اور جمع کرتے جانا نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ اگلی حکایت، مضبوط قلعہ۔ قزل ارسلان شاہ ایران تھا۔ وہ مضبوط قلعہ کا مالک تھا جس کی بلندی پہاڑ کی چوٹی سے بھی اونچی تھی، انتہائی محفوظ مقام پہ واقع تھا۔ ایک بزرگ جہاں دیدہ روشن ضمیر تجربہ کار دور دراز سے سفر کر کے بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایسا مضبوط و محفوظ مقام کہیں دیکھا ہے؟ بزرگ نے ہنس کر جواب دیا، یہ قلعہ بابرکت تو ہے مگر میں اسے مضبوط نہیں مانتا، اس لیے کہ تجھ سے پہلے اس میں کتنے رہے اور تیرے بعد بھی کتنے رہیں گے، لہذا پہلوں کے دور کو یاد کر کہ اب ایک پائی کے بھی مالک نہیں رہے۔ جب کوئی مخلوق سے نا امید ہو جائے تو خدا کا فضل ہی اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ عقل مند کے نزدیک دنیا گندگی کے ڈھیر کی مانند ہے جس کا ہر لمحے کوئی دوسرا مالک ہوتا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے
یا عقلمند کے نزدیک دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں ہیں۔ ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے۔ اگلی قید، ایک مجذوب کی شاہ ایران کو ڈانٹ۔ ایران کے ایک مجذوب نے کسریٰ کو کہا، ایک ملک جمشید ایران کا بادشاہ گزرا ہے۔ کہتا ہے کہ اے ملک جمشید کے وارث، تو بتا کہ اگر یہ ملک جمشید کے پاس ہی رہتا تو تجھے یہ تخت و تاج مل سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو پھر سن، اگر تو قارون جو کہ انتہائی مالدار مگر انتہائی کنجوس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، کہتا ہے کہ قارون کا خزانہ بھی حاصل کر لے گا تو تیرا وہی ہوگا جو تو لوگوں پر خرچ کر جائے گا۔ اس قید سے سبق ملتا ہے کہ وہی بادشاہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے جس کے سینے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ موجزن ہے۔ عیش پرستی اور سہل پسندی ناکامی کی علامت ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی ناکام بادشاہ نے اپنے ایک سفیر کسی کامیاب بادشاہ کے پاس بھیجا کہ جائزہ لے کر آؤ کہ اس کی کامیاب حکومت کے اسباب کیا ہیں، تاکہ اسی ڈگر پر ہم بھی حکومت کریں اور ترقی نصیب ہو۔ سفیر رات کے وقت بادشاہ کے پاس پہنچا تو باتیں کرتے کرتے چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ بادشاہ خود اٹھا اور چراغ میں تیل ڈالا، حالانکہ نوکر پاس ہی سویا ہوا تھا۔ سفیر نے کہا، بادشاہ سلامت، نوکر کو جگا دیا ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ابھی سویا ہے، اس کی نیند کچی ہے، اور پھر جو کام میں خود کر سکتا ہوں کسی کو کیوں کہوں؟ اور سن لے، میری ترقی کا راز یہی ہے کہ میں اپنے نوکروں کا بھی اس قدر خیال رکھتا ہوں۔ تو بھی جا کر اپنے بادشاہ کو کہہ دے کہ لوگوں کی دلجوئی کر، تیری سلطنت خود بخود ترقی پذیر ہوگی۔